السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 24 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. عید کا آج دوسرا دن ہے. بہت سے میسیجز مجھے آئے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر. مختلف لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جناب ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں, آخر ویڈیوز آنی چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ عید کا دن ہے, اسٹاف کو چھٹی بھی دینی ہوتی ہے. دے ڈیزرو اٹ. ظاہری بات ہے, سارا سال وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, تو ان کا حق ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں تو 365 دن بھی میں کام کر سکتا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کا ایک اسٹاف ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, آپ کی ریسرچ ٹیم ہوتی ہے, ان کو تو چھٹی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں ریکارڈ ہو سکتی تھی, لیکن انشاءاللہ اب کوشش کریں گے آہستہ آہستہ دوبارہ. آج دوسرا دن ہے, تیسرا دن آئے گا, پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ اپنے جسے کہتے ہیں ٹریک پہ آ جائے گا. تو انشاءاللہ ویل ڈو دیٹ. اچھا جی, خبریں کافی زیادہ کٹھی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے کہا پچھلے 24 گھنٹے کی یہ خبریں ہیں, تو کافی زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹس ہم نے آپ کو دینی ہیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سب سے پہلے جناب یہ ایک فوٹیج آئی ہے جو ایران کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے بشیر جو شہر ہے یہ وہاں کی فوٹیج ہے, جہاں پہ ایرانین سورسز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ امریکہ کا MQ-9 ڈرون ہے جس کے گرنے کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو MQ-9 ڈرون جو کہ کافی مہنگا ڈرون ہے امریکہ کا, وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس کے گرنے کی جو ہے یہ فوٹیج سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے وہ بھی ہٹ ہوا ہے. یہ بھی ایران کے اندر ہٹ ہوا ہے. جب یہ ایرانی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ بمباری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس F-15 کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہی امریکہ کو اپنی F-35 کے ہٹ ہونے کا جو ہے وہ کافی زیادہ غم ہے اور شرمندگی ہے کہ ہمارا وہ لڑاکا طیارہ جو سب سے قیمتی, سب سے تیز ترین اور جسے انوینسیبل کہا جاتا تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آتا, آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے, وہ کس طرح ہٹ ہو گیا. تو اس کے بعد اب یہ اسرائیل کے ایک لڑاکا طیارے کے بارے میں بھی ایران کلیم کر رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اسے بھی ہٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہ فوٹیج بھی ہے, تصویر بھی ہے. یہ اسرائیل کی جناب فوٹیج جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور اس میں حزب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اسرائیل میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس سے ایک شخص ہلاک, اور گارڈین کے مطابق یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں, اور حملوں کی ایک اور لہر اب آنے والی ہے جس کی اطلاع پر تل ابیب میں اس وقت جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں. تو ایون میں اگر آپ اوور آل ہولسٹکلی آپ دیکھیے تو عید کے اوپر بھی جو ہے وہ جنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. جبکہ اگر ایکچولی آپ پاکستان افغانستان کے معاملات کو دیکھیں تو پاکستان نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ عید الفطر کی وجہ سے جو ہے آپریشن کو فی الحال ٹیمپریری روکا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ سلسلہ جو ہے ایران کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے وہ بالکل نہیں تھما, بلکہ اور بھی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ شدت آئی ہے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور بھی زیادہ شدت آئی ہے, یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل جو ہے میں شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, یہ ویڈیو دیکھیے گا, اور یہ امریکہ کے لیے کافی پریشان کن خبر ہے کیونکہ یہ بحرین کی فوٹیج ہے, اور یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ 9 مارچ کی ایکچولی فوٹیج ہے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو ایک جو ایک میزائل ایکچولی گرتا ہے جا کے نیبرہڈ کے اندر, اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جناب اس میں 32 افراد جو بحرین کے اندر موجود تھے وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے تھے, زخمی ہوئے تھے. تو اب یہ پتہ لگا ہے جو انٹرنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو یہ امریکہ کا اپنا ہی پیٹریوٹ میزائل تھا. یہ پتہ لگا ہے کہ جناب یہ غلط فائر ہو گیا تھا, اور یہ پیٹریوٹ میزائل تھا جو کہ بیسکلی فائر ہوا اور فائر ہو کے اندر ہی بحرین کے اندر ہی گر گیا, جس کی وجہ سے 32 افراد وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو امریکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی آفیشیلی اب تک اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا, نہ اس نے کوئی معذرت کی ہے, نہ اس کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ ہاں جی یہ ہمارا ہی تھا. لیکن جو ایک آزاد انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کے بارے میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایکچولی اپنا ہی پیٹریوٹ میزائل تھا امریکہ کا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے مرکزی فضائی حدود میں اسرائیل کے F-16 لڑاکا طیارے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں جدید فضائی نظام جو ہے دفاعی نظام میں استعمال ہوا ہے. جنگ کے دوران 200 سے زائد دشمن فضائی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, جن میں ڈرون, کروز میزائل اور لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک لڑاکا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں کارروائی کے دوران فضائی دفاعی نظام کی زد میں آیا تھا, لیکن پائلٹ نے بروقت خطرے کو محسوس کیا, جس کے باعث طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس نے طے شدہ ہدف کامیابی سے مکمل کیا ہے. سو وی ڈونٹ نو, دونوں سائڈز اپنا اپنا کلیم کر رہی ہیں, وی ڈونٹ نو کہ اس میں سے اصل خبر کیا ہے, لیکن دونوں سائڈ نے جو کچھ بتایا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اس کے علاوہ اس عید کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں میرے خیال میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے
وہ آیا ہے جناب ایران سے تقریباً 3600 کلومیٹر دور واقع امریکہ اور برطانیہ کی ایک مشترکہ فوجی اڈہ ہے ڈیاگو گارشیا ایئر بیس. اب یہ جو ڈیاگو گارشیا ایئر بیس ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، اگر آپ اس کو میپ کے اوپر آپ یہ دیکھیے تو یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کی حدود کے آس پاس نہیں ہے، خلیجی ممالک میں یہ نہیں آتا ہے. اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا امریکہ، یہ میپ کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیاگو گارشیا جو ہے وہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہاں پہ امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فوجی بیس ہے اور کئی دہائیوں سے جو ہے عالمی فوجی آپریشنز میں یہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے. ڈیاگو گارشیا جو ہے جزائر، یہ چاگوس کا حصہ ہے جو بحیرہ ہند میں بھارت کے جنوب کنارے سے دور ایک دور دراز جزیرہ نما سلسلہ ہے. یہ علاقہ 1814 سے برطانیہ کے کنٹرول میں ہے اور اسے برطانوی بحیرہ ہند یعنی کہ برٹش انڈین اوشین ٹیریٹری کا نام دیتے ہیں. ڈیاگو گارشیا کی جغرافیائی پوزیشن اسے مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقہ میں فوجی کارروائیوں کے لیے ایک اسٹریٹجک مرکز جو ہے وہ بناتی ہیں. اس ایئر بیس پر تقریباً 2500 اہلکار تعینات ہیں جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے. امریکہ یہ فوجی اڈہ کئی بڑی جنگی کارروائیوں میں استعمال کر چکا ہے جس میں ویتنام، عراق، افغانستان اور یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی آپریشنز جو ہیں وہ شامل ہیں. سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ڈیاگو گارشیا جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ امریکنز جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس عید کے اندر جو ہے، عید کے دنوں کے اندر وہاں پہ میزائل آ کے گرے ہیں ڈیاگو گارشیا کے اندر. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایران کی حدود سے 3600 کلومیٹر دور ہے، 3600 کلومیٹر. اب امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس جو سب سے طاقتور میزائل ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے، یا بڑی حد ہوگی تو 2500 کلومیٹر. عام طور پہ یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ میزائلز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی اصل اسٹرینتھ جان بوجھ کے چھپائی جاتی ہے، دشمن سے ان کو مطلب جسے کہتے ہیں نا ان کو ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ نہ پتہ لگ سکے تو ڈیلیبریٹلی یہ کیا جاتا ہے. ایون جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی اور جو لڑاکا طیارے J-10Cs یہاں پہ پاکستان میں اڑائے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ BVRs بیونڈ ویژول رینج میزائل جو اس وقت لگے ہوئے تھے، ان کے بارے میں انڈیا کو بھی پہلے یہی تاثر تھا کہ جناب ان کی جو رینجز ہیں وہ تقریباً کوئی 140-150 کلومیٹر تک ہے. مطلب وہ جہاز اگر یہاں پہ موجود ہے تو وہ اپنے آگے تقریباً 140-150 کلومیٹر تک جو ہے وہ میزائل فائر کر سکتا ہے. انڈیا واز آف دس امپریشن. لیکن جب پاکستان نے ایکچولی ان کے جہاز کو ہٹ کیا تو وہ تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، یعنی کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ. They did not know that, they did not expect that. انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی جہازوں سے دور ہی رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ بھی آ کے جو ہے وہ میزائل ہٹ ہو گیا. اب یہ جو ڈیاگو گارشیا ہے یہ تقریباً 3600 کلومیٹر دور ہے. اس کے بعد اب جب یہاں پہ آ کے میزائل گرے ہیں، اس ایئر بیس کو جب نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کے بعد ایک دم ڈیبیٹ جو ہے وہ کھل گئی ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو ایکچولی 4000 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں. اب اگر وہ 4000 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں تو یہ ذرا ایک منٹ کے لیے یہ اس کی رینج دیکھیے گا. اگر صرف 2000 کلومیٹر تک کے ازیوم ہم کریں، اور یہ ایران کے میزائلز کی رینجز ہیں، آپ یہ اسکرین کی طرف ایک طرف دیکھتے ہیں، فتح 110، شہاب 1، فتح 313، شہاب 2، ذوالفقار، قائم 1، شہاب، خرم شہر 4، تو ان کی رینجز 2000 کلومیٹر. اب جب یہ 2000 سے اگر یہ 4000 کلومیٹر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقتور میزائلز ہیں. اور ایون دو وہ جو میزائل جو بتائے جا رہے ہیں انہوں نے جا کے ایگزیکٹلی بیس کو ہٹ نہیں کیا ہے، اپنے ٹارگٹس کو ایکچولی مس کیا ہے انہوں نے، مطلب ایگزیکٹلی بیس میں جا کے وہ نہیں گرے ہیں، کوئی بہت زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن میزائل گرے ہیں وہاں پہ، 2 میزائلز گرے ہیں وہاں پہ جا کے. تو اس کے بعد اب جو ہے نا وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کس طرح ہوا ہے، یہ یہاں تک میزائل ان کے کس طرح آ گئے. یہ تو بڑے آرام سے سکون میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، خلیجی ممالک اگر آپ یہ رینج دوبارہ دیکھیں تو ادھر عراق، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اسرائیل، کچھ ایک دو جو ہے وہ ٹرکی کی طرف بھی ہٹس گئی ہیں. تو یہ اس رینج کے اندر سمجھ آتی تھی، لیکن 4000 کلومیٹر دور جو ہے یہ کس طرح ایران نے میزائل فائر کر دیا. تو یہ پچھلے 24 گھنٹے میں اس کے اوپر مختلف ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس وقت یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آخر یہ کس طرح ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کے بعد پہلے جو ان کے میزائلز کا جو ایک رینج تھا
اب اسے جو ہے وہ آپ انٹرمیڈیٹ میزائل کے اس کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. اور یہ اب جو ہے اس پورے ویپن پروگرام کو, اس سارے میزائل پروگرام کو جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. البتہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, ایران نے اس کی تردید کر دی ہے. ایران نے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے اس مشترکہ فوجی اڈے ڈیاگو گارشیا کو بیلسٹک میزائل داغنے کی انہوں نے تردید کی ہے. اب یہ تردید اگر انہوں نے کی ہے تو پھر میزائل کس کے ہیں, کہاں سے آئے ہیں میزائل؟ تو یہ حیرانگی کی بات ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, سعودی عرب ہو, مختلف ملکوں کے اندر جو میزائل ہٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں ایران نے بعد میں اسے ڈینائی کیا ہے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کیے تھے یہ. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید کوئی اور ڈیلیبریٹلی جو ہے اس جنگ کو مزید بڑھانا چاہ رہا ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, لیکن ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیے, یہ کسی اور نے کیے ہیں. اور اگر اس تھیوری کے اوپر جایا جائے کہ جناب اس کا تو میزائل پروگرام 2500 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے نہیں, تو یہ 4000 کلومیٹر دور میزائل پہنچ کس طرح گیا, یہ کہاں سے فائر ہوا ہے جو ایکچولی وہاں تک پہنچ گیا؟ کیا از دیر سم ون جو ایکچولی اس جنگ کو مزید وسیع کرنا چاہ رہا ہے, جو اس قسم کا خطرہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ایران کے میزائل پروگرام کو تو ہمیں ختم کرنا ہی پڑے گا؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ایک اہم ترین جوہری مرکز نتنز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس بار اسرائیل نے اس حملے میں ملوث نہ ہونے کی واضح تردید کی. نتنز جو ہے وہ ایران کا ایک جوہری شہر ہے, مرکز ہے, جہاں پہ اس کی جوہری تنصیبات وہاں پہ موجود ہیں, تو وہاں پہ میزائل آ کے گرے ہیں. لیکن اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے نہیں کیا یہ. ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق صبح کے وقت امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملے میں نتنز کی جوہری افزودگی تنصیب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور بعض رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں پہلی بار بنکر بسٹر بم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور NPT کی خلاف ورزی ہے. خوش قسمتی سے کسی قسم کی تابکاری خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی ارد گرد کے علاقوں کو کوئی خطرہ لاحق ہے. اس سے قبل بھی نتنز پر 1 مارچ اور گزشتہ برس بھی حملہ کیا جا چکا ہے, اور ان حملوں کے بعد بھی تابکار مواد کے اخراج کو کوئی ریکارڈ نہیں ملا تھا. گزشتہ سال جون میں امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات نتنز, فردو اور اصفہان پر بمباری کی تھی, اور بعد میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان حملوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اس حملے میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ نے کی ہے اور وہ امریکی سرگرمیوں پر تبصرہ نہیں کر سکتے. تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس نے جب کسی انرجی انسٹالیشن کے اوپر, یعنی کہ گیس یا پھر پیٹرول کے جو آئل ریفائنریز کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب اسرائیل نے کیا ہے, اور جب کسی جوہری پروگرام کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب امریکہ نے کیا ہے. جبکہ ایکچولی حقیقت یہ میرے خیال میں یہ دونوں رل مل کے ہی کھیل رہے ہیں, لیکن صرف ذمہ داری جو ہے وہ لینے کے جو ہے وہ رواں نہیں ہے کہ جناب ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ ایران کے شہر نتنز میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکی حملے کے جواب میں ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی جوہری تنصیبات کے اوپر بھی آگے سے پھر ایران نے بھی حملہ کیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے داغا گیا میزائل جنوبی اسرائیل کے شہر دیمونا پر آ کے گرا, جہاں ملک کی حساس جوہری تحقیقاتی تنصیب واقع ہے, جس کے بعد علاقے میں کافی خوف و اراض پھیل گیا. اسرائیل کا بھی یہ شہر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی بھی جوہری تنصیبات ہیں, تو ایران نے اسے بھی ہٹ کیا ہے. اور یہ چند اس کی تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. دیمونا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مطلب شہر ہے اس حوالے سے, کیونکہ ان کی انسٹالیشن اور بڑا ہی خوفناک, مطلب یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیے گا, میں نے اب تک اتنی کلوز ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ایکچولی اتنی قریب سے جو ہے وہ میزائل گرتا ہوا نظر آئے. اور دیمونا کے یہ جنوبی اسرائیل کے اندر یہ واقع ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ خوفناک ہٹ ہوتی ہے جب ایک میزائل آ کے وہاں پہ گرتا ہے. اس کے علاوہ اس کی اور فوٹیجز بھی یہ سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل جو ہیں وہ کس طرح ڈمونا میں, ایران کے جو میزائلز ہیں وہ کس طرح ڈمونا میں آ کے وہاں پہ گرتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ کس حد تک شدید نقصان جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے. یہ ایک گھر کی بھی فوٹیج ہے جس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں, ان کے CCTV کیمرہ ان کی گاڑی وہ کمرے میں لگا ہوا تھا. وہاں پہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھ کے ڈر کے جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں. اور ڈر اور خوف ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی شہر ہو. یہ دیکھیے گا, یہ ایک اور فوٹیج ہے جس کے اندر اس دھماکے کی شدت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد جب سے یہ ہوا ہے تو اسرائیل کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ کم از کم اس شہر کو تو ضرور پروٹیکٹ کیا جائے, جو کہ ایک جوہری تنصیب والا شہر ہے, تو اس کو تو ہر صورت پروٹیکٹ کیا جائے. تو ایرانی میزائل اس کو کس طرح جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں, وہ اندر کس طرح گھس رہے ہیں,
کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی بھی ایرانی میزائل اندر نہ انٹر ہو سکے، فضا کے اندر جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے، لیکن یہ پھر بھی ایرانی میزائل جو ہیں شہر کے اندر داخل کس طرح ہوئے ہیں۔ ایران نے دمونا کے بعد اسرائیل کے ایک اور شہر اراد کے اوپر بھی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں جو ہیں تباہ ہوئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی حملہ غیر معمولی شدت کا تھا۔ بیلسٹک میزائل نے متعدد عمارتوں کو تباہ کیا، اور جس کے نتیجے میں جنوبی شہر اراد میں 6 افراد ہلاک اور 70 سے زائد جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت رہائشیوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہ ہو سکا۔ حملے کے وقت متعدد افراد چہل قدمی کر رہے تھے۔ میزائل نے اراد میں براہ راست ہدف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسے روکنے کی 2 کوششیں بھی جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ یہ اراد کی جو ہے وہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ خوفناک دھماکہ وہاں پہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے اس کے بعد وہاں پہ ریسکیو سروسز بھی جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، اور یہ ڈرون شاٹ ہے اسی ایریا کا، اور اس نے مطلب نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پہ کس حد تک پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئر فورس نے جنوبی اراد میں ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے میں ناکامی کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی دفاعی نظام کی جانب سے میزائل کو روکنے کی 2 کوششیں ناکام رہیں، جس کے بعد میزائل شہر میں براہ راست آ کر گرا۔ مقامی میڈیا نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے بتایا کہ ناکامی سیکورٹی سسٹم کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ دوسری جانب ممکنہ حملوں کے پیش نظر اسرائیل کی وزارت تعلیم نے ملک بھر میں تمام آن گراؤنڈ تعلیمی کلاسز جو ہے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کی گئی ہیں، اور طلبہ کی حفاظت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب کی یورو اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی نے دعویٰ کیا ہے کہ آج کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ ماجد موسوی نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے آسمانوں پر ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈرز جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی یورو اسپیس فورس کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ آج رات اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا جنوبی حصہ کئی گھنٹوں تک ایرانی میزائلوں سے چمکتا رہے گا۔ اس کے علاوہ خاتم النبیہ مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالباف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے انتہائی محفوظ علاقے دمونا کو ایرانی میزائلوں سے بچانے میں ناکام ہو چکی ہے، جو ابھی تھوڑے سے پہلے میں جس کا ذکر کر رہا تھا۔ قالباف نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایرانی میزائل نہیں روک پا رہا تو یہ جنگ کے نئے مرحلے کا اشارہ ہے۔ یہ میں آپ مطلب پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مطلب یہ جنگ جو ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک ڈفرینٹ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ اب چلی گئی ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 3 بیلسٹک میزائلوں نے ریاض کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل کو دفاعی نظام نے روکا، جبکہ 2 غیر آباد علاقے میں جا کے گرے ہیں۔ تو ادھر سعودیہ کے اوپر بھی جو ہے بیلسٹک میزائلوں کی فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے سفارتی مشن سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سعودی عرب میں موجود ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی، ان کے معاون اور مشن کے 3 دیگر اہلکاروں کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ سعودی حکام نے ان اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہیں مزید قیام کی اجازت اب نہیں ہوگی۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر کشیدگی میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فوری طور پر اس فیصلے کی مزید تفصیلات یا پس منظر جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر نے اسلامی اور ہمسایہ ممالک کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے عید کے موقع پر اسلامی ممالک اور ہمسایوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں، جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ عباس عراقچی کا جاپانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے وہ اب تیار رہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جنگ بندی کافی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی میں ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا خواہاں نہیں ہوں، ایران نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز مکمل نہ کھولی تو پھر سخت کارروائی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقررہ شیڈیول سے کئی ہفتے آگے ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے، بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی ہے اور ملک کے پاس کوئی مؤثر دفاع باقی نہیں رہا۔ ایران اب معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔
انہوں نے کہا کہ ایران 48 گھنٹوں میں ابنائے ہرمز کھول دے. ایران نے اگر مقررہ وقت میں ابنائے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا اور سب سے بڑے پلانٹ سے آغاز کرتے ہوئے اسے تباہ کر دے گا. یہ کارروائی ایران کی جانب سے ممکنہ رکاوٹوں کے جواب میں ہوگی. دوسری جانب ایرانی حکام نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد مذاکرات سے متعلق کسی بھی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی خبررساں ایجنسی مہر نے خلیجی ریاستوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بجلی کو الوداع کہہ دیں. سو بیسکلی اب پاور جو انفراسٹرکچر ہے یعنی کہ الیکٹریسٹی, اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ ایران کو دھمکی دی ہے کہ جناب آپ نے ہرمز کھولے ورنہ 48 گھنٹے کے بعد ہم آپ کے پاور سٹیشنز کو جو ہے سب سے بڑا پاور سٹیشن کو ہم ہٹ کریں گے اور بجلی چلی جائے گی. ادھر سے ایران نے جو ہے خلیجی ممالک کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر ہمارے پاور سٹیشن کو ہٹ کیا گیا تو ہم آپ کے پاور سٹیشنز کو ہٹ کریں گے اور آپ کے یہاں بھی پھر بجلی جائے گی. تو یہ جس طرح بھی میں پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اب لڑائی, یہ جنگ جو ہے ایک بالکل ڈفرینٹ سٹیج کے اوپر چلی گئی ہے اور زیادہ خطرناک, زیادہ خوفناک بنتی جا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.